اور انہی میں ہو تاکہ ان کو پہچاننا آسان ہو جائے۔ پھر وہ کیا کام کرے؟ 4 کام کرے۔ کتنے؟ 4 کام کرے۔ کیا؟ یتلو علیہم آیاتک، یا اللہ وہ نبی ایک کام تو یہ کرے کہ وہ آپ کی آیتیں ان کے اوپر پڑھ پڑھ کر سنا رہے، آیتیں قرآن مجید پڑھ کر ان کو سنائے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، اور وہ ان کو پڑھ کر سنائے وہ کتاب، پھر اس کتاب کا درس دے، اس کتاب کو سمجھائے اور اس کتاب کو سکھائے کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہے، اس کتاب کا مطلب کیا ہے۔ والحکمہ، اور حکمت اور دانائی کی باتیں ان کو بتا دے، ان کو سلیقہ سکھائے کہ چھوٹوں کو کیا آداب ہیں، بڑوں کے کیا حقوق ہیں، والدین کے کیا حقوق ہیں، کس طرح سے وضو بنانا چاہیے، کس طرح سے غسل کرنا چاہیے، کس طرح سے بیٹھنا چاہیے، ساری زندگی کس طرح سے طعام کھانا کھانا چاہیے، کس طرح سے چلنا چاہیے، کس طرح کیا سلوک کرنا چاہیے، بالکل صبح سے شام تک بالکل کو اس طرح سے کرنا چاہیے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے دلوں کو پاک کرے، کیا کرے ان کو، اور ان کو سب پاک کرے ظاہری گندگی سے بھی، ان کو طریقے سکھائے، استنجا کرنے کے سکھائے، غسل کے سکھائے، اور یہ بتا دے کہ فلاں فلاں چیز گندی ہے، فلاں چیز اس طرح سے صاف کی جاتی ہے، اور ظاہری پاکی بھی ان کو بتائے، ظاہری گندگیاں بھی دور کر دیں ان سے، اور باطنی گندگی بھی، دل ان کے صاف و شفاف کرے، حسد نہیں، کبر نہیں، غرور نہیں، دکھاوا نہیں، ان کے اندر عاجزی، انکساری، سخاوت، کفر نہیں، شرک نہیں، نفاق نہیں، یہ سب ان کے دلوں کو وہ مانجے، صاف کر لے۔ انک انت العزیز الحکیم، یہ کام آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں، کیوں آپ عزیز بھی ہیں اور حکیم بھی ہیں۔ عزیز کیوں فرمایا؟ عزیز کے معنی آتے ہیں کہ جس کی قوت پر کوئی غالب نہ آ سکے، عزیز کس کو کہتے ہیں؟ جس کی قوت پر کوئی غالب، اور اس کی قوت ہر چیز پر کیا رہے؟ غالب رہے۔ اس کا مطلب تو آپ عزیز ہیں، دعا قبول کرنے پر بھی آپ کو طاقت ہے، اور ہر عارضوں پر ہر عارضوں پورا کرنا، ہماری عارض و تمناؤں کو پورا کرنا، اس پر بھی آپ قادر ہیں۔ تو یہ فرمایا، اور حکیم بھی ہیں، حکیم مطلق ہیں، تو جو قانون اور حکمت کے مطابق وہ ہیں، تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ آپ نے دعا مانگی، 4 چیزیں آئی اس میں۔ پہلے کیا آیا؟ کتاب کی تعلیم کریں ان کے سامنے، ان کو کتاب پڑھ کر سنائے قرآن پاک، اور پھر اس کتاب کا درس دے، سکھائے اس کو اس میں کیا لکھا ہے، اور حکمت کی باتیں سکھائے اور ان کو پاک و صاف کرے۔ یہ تو دعا مانگی تھی ابراہیم علیہ السلام نے۔ یہ دعا اور 2 جگہ قرآن پاک میں انہی الفاظ کے ساتھ کچھ تقدیم و تاخیر ہے۔ پہلے میں ان کو سناتا ہوں، پھر ان آیات کی تشریح آئے گی۔ جی، 4 چیزوں کی تشریح آئے گی، کتاب کی تشریح آئے گی، حکمت کی تشریح آئے گی، اور اس طرح سے تزکیہ کی تشریح آئے گی۔ سورہ آل عمران میں ہے، کیا فرماتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ یہ سورہ آل عمران کی 124ویں آیت ہے، بہت مشہور آیت ہے یہ۔ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے مومنین کے اوپر بڑا احسان کیا، میں نے مومنین کے اوپر بڑا احسان کیا۔ اور کسی چیز پر اللہ نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ میں نے ان کے اوپر جو ہے وہ منت رکھی ہے اور احسان کیا میں نے، لیکن اس پر فرمایا میں نے بڑا احسان کیا مومنین کے اوپر۔ یا اللہ وہ احسان کیا ہے؟ وَإِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، جب میں نے ان مومنین کے اندر، پہلے تو مومنین نہیں تھے، بعد میں مومن ہو گئے، جب میں نے مومنین کے اندر ایک عظیم الشان اور بہت ہی اونچے درجے کا نبی بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم، من انفسہم، جو انہی میں تھے۔ کن میں تھے؟ جو انہی میں تھے، انہی میں تھے۔ اس کے 2 مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ سب سے پہلے مخاطب تو اہل عرب ہیں، سب سے پہلے مخاطب اہل عرب ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو عرب میں سے، کیا ہے؟ اہل عرب میں سے۔ دوسرا مطلب ہے کہ انسانوں، میں نے احسان کیا تمہارے اوپر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے اندر بھیجا جو تمہارے جن سے انسان میں سے، اولاد آدم میں سے۔
وہ نبی کیا کرتے ہیں امت کے اندر؟ یتلو علیہم آیاتی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر قرآن پاک کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کے دلوں کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کے دلوں کو پاک کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور ان کو کتاب سکھاتے ہیں اور حکمت اور دانائی کی باتیں سکھاتے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ بے شک یہ لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ کس میں؟ پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اب بالکل یہ روشن راستے پر آ گئے۔ اب دیکھیے اس والی آیت اور اس والی آیت میں کیا فرق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، یا اللہ آپ ان کے اندر ایک نبی بھیج دیجئے وہ یہ کام کرے۔ پہلے تو ان کے اوپر قرآن پاک پڑھ کر سنائے، پھر ان کو قرآن پاک کی تعلیم دے اور حکمت سکھائے، چوتھے نمبر پر فرمایا کہ وہ ان کا تزکیہ کرے، ان کے دلوں کو صاف کر لے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان کی دعا قبول کر لی، میں نے احسان کیا ایمان والوں کے اوپر، میں نے یہ کام کیا، لیکن ترتیب بدل دی۔ سن لیجئے ترتیب کیا بدل دی۔ فرمایا یتلو علیہم آیاتی، ایک پہلے نمبر پر کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے سامنے قرآن پاک کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائیں گے۔ آگے فرمایا تھا اس کتاب کا درس دیں گے نہیں۔ جو چوتھے نمبر پر ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے نمبر پر لائے، اس کے اہتمام کی وجہ سے اور اہمیت کی وجہ سے، وَيُزَكِّيهِمْ کہ وہ ان کو پاک کریں گے۔ کیا؟ اس سے معلوم ہوا کہ تزکیہ، دل کو پاک کرنا برے اخلاق سے اور ریا سے اور دوسری چیزوں سے، کبر و غرور سے، یہ اتنا اہم کام ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو دوسرے نمبر پر لایا۔ کس پر لایا؟ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک پڑھ کر سناتے تھے اور فوراً ان کے دلوں کے پاکی کا انتظام کرتے تھے، ان کے دل کفر سے، شرک سے، نفاق سے، ریا سے کیا ہو جائیں؟ پاک صاف ہو جائیں۔ تو تزکیہ کی اہمیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو دوسرے نمبر پر لایا۔ دو جگہ ہوئی، تیسری جگہ یہ آیت تیسری جگہ ہے سورہ جمعہ میں۔ کس میں؟ جی اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ پہلے تو یہ فرمایا کہ جو کچھ آسمان میں زمین میں ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی پاکی بیان فرماتے ہیں، جو ملک ہے، جو قدوس ہے، جو عزیز ہے، جو حکیم ہے۔ چار صفتیں بیان فرمائی۔ کتنے؟ وہ ملک ہے، وہ قدوس ہے، وہ عزیز ہے، وہ حکیم ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ میں حکیم بھی ہوں، قدوس بھی، عزیز ہوں۔ دیکھو میں نے کیا کیا، یا اللہ کیا کیا آپ نے؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ اللہ رب العزت ایسا ہے جس نے ان ان پڑھوں میں ایک عظیم الشان نبی بھیجا جو انہی میں سے تھے۔ ان پڑھ اس لیے کہا کہ اہل عرب جو ہے یہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، قادر الکلام ہونا تو الگ ہے، وہ تو ان کی زبان تھی، لیکن باقاعدہ لکھنے پڑھنے کوئی زیادہ انتظام وہاں نہیں تھا، بہت گنے چنے کچھ لوگ تھے جو پڑھنا جانتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ وہ نبی کیا کرتے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں ان کو، وَيُزَكِّيهِمْ ان کے دلوں کو پاک کرتے ہیں۔ یہاں بھی دوسرے نمبر پر لایا تزکیہ، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کو سکھلاتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سکھاتے ہیں کتاب، تعلیم دیتے ہیں کتاب کی، والحکمہ اور کس کی؟ حکمت و دانائی کی۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ یقیناً بے شک اس سے پہلے وہ لوگ کس میں تھے؟ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ اب اس میں چار چیزوں کا تذکرہ ہے، چاہے ترتیب کچھ بھی رکھ لیجئے، سورہ بقرہ والی ترتیب رکھ لیجئے، سورہ آل عمران والی ترتیب ملحوظ رکھ لیجئے، یا سورہ جمعہ والی ترتیب رکھ لیجئے، تو چار چیزوں کا تذکرہ اس میں آیا۔ ایک ایک قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن پاک سناتے ہیں، یہ الگ کام ہوا، اور پھر اس کا درس دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں اس میں کیا کیا مسائل ہیں، یہ ساری چیزیں یہ الگ رہا۔ تو دو کام ہو گئے، تلاوت کا کام الگ رہا اور پھر اس قرآن پاک کو سمجھانا یہ الگ، دو ہو گئے۔ تیسرا کام حکمت و دانائی، اس کا مطلب ہے کہ وہ قرآن پاک کے علاوہ کوئی اور چیز ہے جو حکمت اور دانائی کی باتیں آپ سکھلاتے تھے۔
چوتھا کام آپ کے دلوں کو کیا کرتے تھے؟ صاف و پاک کرتے تھے. تو مفسرین نے فرمایا 4 کام یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیے. کتنے؟ اور چاروں کام یہ اہم اور ضروری ہیں، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے مقاصد میں سے ہیں. نبوت کے تو مقصد نبوت میں یہ 4 کام بتا دیے گئے، اور ان 4 چیزوں کی تشریح وہ آگے آئے گی انشاءاللہ. اس میں تھوڑی تفصیل ہوگی کہ تلاوت سے کیا مراد ہے، اور تعلیمی کتاب سے کیا مراد ہے، اور حکمت اور تزکیہ سے کیا مراد ہے. اس کا بیان آگے آئے گا انشاءاللہ.